الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، آج ہمارے لیے ایک اچھی خبر بھی ہے کہ ہمارے انتہائی محترم مکرم میں تو ان کو پیر و مرشد ہی کہوں گا جی، ٹھیک ہے جی، شیخ اسلم صاحب، ٹھیک ہے جی، بڑے اللہ والے بندے ہیں، محبت والے ہیں اور خلوص و عطا والے بندے ہیں. جتنا بھی میں نے ان کو سمجھا ہے، دیکھا ہے اور ان سے ملاقات ہوئی پہلے دن سے ہی، تو ان کو میں نے صاحب نظر پایا ہے. صاحب نظر وہ ہوتا ہے کہ جو بعض اوقات جس کی نظروں میں وہ باتیں بھی آ جاتی ہیں جو عام لوگوں کی نظروں میں نہیں آتی. اور ایک اور چیز بھی ان کے اندر میں نے خوبی دیکھی ہے کہ جس طرح اللہ کے بندوں کے بارے میں ایک علامت ہوتی ہے کہ وہ جواسیس قلوبند، کہ وہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. دلوں کے جاسوس، تو دلوں کے جاسوس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے فراست ایمانی کے نور سے وہ بعض اوقات بندے کی دل کی کیفیت کو بھی سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہ میری ایک اپنی آبزرویشن تھی. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے، اتفاق بھی کر سکتا ہے. تو اچھے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائی ہے کہ یہاں پر تشریف لائے ہیں. تو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. جتنے بھی ہمارے یہاں پر بالخصوص یہاں مسجد کے ارد گرد کوئی اگر کسی اس طرح کے مرض کے اندر مبتلا ہیں، آپ کے بھائی یا دوسرے بھی، اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے جی. اچھا، آج تھوڑا سا رمضان شریف کے بارے میں بھی ہم نے بات کرنی ہے. شروع میں دوسرا عشرہ چل رہا ہے. یہ یقینی طور پر مغفرت کا عشرہ ہے. پہلا رحمت بتایا گیا اور دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کا بتایا گیا ہے. اور یہ جو دوسرا عشرہ ہے اس کی ایک دعا بھی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. تو یہ بھی اس عشرے کے اندر، آج 13 رمضان شریف ہے، تو اس عشرے کے اندر یعنی 20 تک آپ یہ یعنی استغفار کا کوئی بھی طریقہ اختیار کریں یا یہ جملہ پڑھیں جو میں نے پڑھا ہے، تو یہ استغفار کا ہے جی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا. یہ شروع میں رمضان کے حوالے سے ایک روایت میں پیش کر رہا ہوں. تو آپ نے 3 دفعہ آمین کہا، آمین، پھر کہا آمین، پھر کہا آمین. آپ نے خطبہ عطا فرمایا. بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا ہے اس کی کیا وجہ تھی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جب یہاں آیا تو میرے پاس جبریل امین آ گئے علیہ السلام. جبریل فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے 3 دعائیں مانگی اور ان دعاؤں کے اوپر میں نے 3 دفعہ آمین کہا. انہوں نے 3 دعائیں مانگی اور میں نے 3 دفعہ آمین کہا. تو ایک دعا اس میں یہ تھی کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، وہ بندہ ہلاک ہو گیا. تو جس کے اوپر میں نے آمین کہا. اور دوسری بات یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو گیا کہ جس کے سامنے اے نبی آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ کے اوپر درود و سلام نہ پڑھا، تو وہ بھی ہلاک ہو گیا. اور تیسری بات جبریل نے یہ دعا مانگی کہ وہ بندہ بھی ہلاک ہو گیا کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا،
جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے عبادت کے ذریعے سے اور دعاؤں کے ذریعے سے استغفار کے ذریعے سے اگر اپنی بخشش نہ کرا سکا تو وہ بندہ بھی ہلاک ہو گیا. یعنی اتنی زیادہ رحمت والا مغفرت والا مہینے سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکا تو فرمایا کہ وہ بندہ بھی ہلاک ہو گیا. تو جس کے اوپر حضور نے کہا آمین. تو اب جبریل دعا کرنے والا ہو اور نبی پاک اس کے اوپر آمین کہنے والے ہوں تو اس کی قبولیت کے اندر کوئی شک نہیں ہوتا. لہٰذا اس روایت کی روشنی میں ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کم از کم ان 3 چیزوں کی پابندی اور ذمہ داری تو اپنے اوپر ہم زندگی میں لاگو کر دیں کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی اطاعت و فرما برداری اور احترام کریں. اور اسی طرح جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا جو بھی درود و سلام آپ کو پسند ہو ان کے نام مبارک کے ساتھ سنتے ہی آپ اپنی زبان سے ادا کر دیں. اور تیسری چیز یہ جو رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے اس کے اندر ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تسبیحات، عبادات، تحلیلات اور قرآن کی تلاوت اور رمضان شریف کے جتنے بھی روزے ہیں یہ سارے رکھ کے اپنی مغفرت کا سامان کر سکیں. تو یہ رمضان شریف کے حوالے سے کچھ چند باتیں تھیں. باقی اس کے مسائل بھی ہوتے ہیں، اگر کوئی درپیش ہوں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میری زیادہ توجہ اصل میں اس طرف ہے کہ اس چیز کو ہم تھوڑا سا آگے چلاتے رہیں. تو پچھلے جمعے تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں اس کی ترجمہ اور تفسیر اور کچھ مختصر تشریح. آج سورہ فاتحہ کے بارے میں ہم یہ باتیں کریں گے اور سماعت کریں گے. سورہ فاتحہ، اچھا جی، یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کے کئی نام ہیں. سورہ فاتحہ قرآن مجید کے آغاز کے اندر یعنی پہلی بڑی صورت یعنی یہ میں کہہ رہا ہوں، ویسے تو بسم اللہ بھی پہلے ہے لیکن الحمدللہ سے آغاز ہے. اس کو ام الکتاب کہا گیا ہے. اس کے ناموں میں سے ایک بنیادی نام جو ہے وہ ہے ام الکتاب. جس طرح ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، حدیث جبرائیل، جس کے اندر حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور اسلام کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ایمان کے بارے میں کرتے ہیں، احسان کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ کو شاید یاد ہوگا اس کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں. اسی حدیث کا نام ہے ام السنہ، وہ اس حدیث کا نام ہے. اور یہ جو سورت مبارکہ ہے قرآن مجید کے اندر، یہ جو سورت فاتحہ ہے، اس کا نام ہے ام الکتاب. یہ میں اس لیے آپ کو دونوں چیزیں ملا کر دے رہا ہوں کہ جب آپ کے ذہن میں ایک آئے تو دوسرا نام بھی آ جائے. یعنی ام السنہ جو ہے وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام والی حدیث ہے. اور ام الکتاب، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ام الکتاب کون سی سورت ہے تو آپ بتا دیں کہ سورت فاتحہ کا نام ہے ام الکتاب. اور اس کو ام الکتاب کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں اور صحائف اس دنیا کے اوپر نازل فرمائے ہیں مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسولوں کے اوپر، ان ساروں کا خلاصہ تعلیمات کا اللہ تعالیٰ نے 3 کتابوں کے اندر رکھا، تورات، انجیل اور زبور کے اندر. اور ان 3 کتابوں کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر رکھ دیا. اور اس سارے قرآن مجید کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا. ابھی سمجھے ہے نا؟ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے ام الکتاب، یعنی تمام کتابوں کی ماں، بنیادی ایسی سورت کہ جس سورت کے اندر پچھلی ساری کتابوں اور صحائف جو انبیاء پر نازل ہوئے ان کی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ بھی اسی ایک سورت فاتحہ کے اندر ہے. اور قرآن مجید کی تعلیمات کا سارا نچوڑ اور اس کا جو منبع ہے وہ بھی اسی سورت کے اندر ہے. ابھی سمجھے ہیں جی؟ تو اس لیے اس سورت کا نام ہے سورہ ام الکتاب، سورہ فاتحہ. فاتحہ کا مطلب ہے کہ شروع میں آنے والی، تو قرآن مجید کے آغاز کے اندر ہے، اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں. اس کا ایک نام سورۃ شفا بھی ہے، سورہ شفا بھی ہے. یہ اس لیے کہ اللہ جل وعلا نے اس سورت کے اندر ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہے. کوئی بھی بیماری ہو آپ یہ سورت پڑھ کر دم کریں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے.
یہ سورہ شفا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، ہر بیماری سے شفا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سورت کے اندر 7 آیتیں ہیں اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں، تو جو بندہ اس سورت کی 7 آیتوں کو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ جہنم کے 7 دروازے اس پر بند کر دے گا۔ یہ کوئی عام سورت نہیں ہے سورت فاتحہ جی، ٹھیک ہے جی، سورت فاتحہ ایسی سورت ہے 7 آیتیں ہیں، آپ پڑھیں نا 7 آیتیں ہیں، تو جو بندہ یہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ جہنم کے 7 دروازے اس کے اوپر بند فرما دے گا اور جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اور ایک اور بات، اس کی فضیلت کے لیے میں بات کر رہا ہوں، ابھی ہم اس کا آغاز کریں گے نا، تو میں نے کہا فضیلت پہلے بیان کر دوں۔ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جتنی بھی کتابیں اس سے پہلے آئی ہیں، یا جتنی بھی قومیں آئی ہیں، یعنی ہماری امت محمدیہ سے پہلے کسی کو اس طرح کی صورت عطا نہیں کی گئی جس طرح کے نبی مصطفیٰ کو صورت فاتحہ عطا کی، اور ہر صورت ایک دفعہ نازل ہوئی۔ یہ ایسی صورت ہے جو مکہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ میں بھی نازل ہوئی، اس لیے اس صورت کا ایک نام ہے جی سبع مثانی۔ سبع مثانی وہ اس لیے ہے، سبع کا مطلب ہوتا ہے 7، اور مثانی کا مطلب ہے جو 2 دفعہ پڑھی گئی ہو، یعنی مکہ کے اندر بھی پڑھی گئی اور مدینہ کے اندر بھی پڑھی گئی، اس لیے اس کا نام ہے سبع مثانی۔ اور بھی بے شمار نام ہیں، ایک نام اس کے اندر وافیہ بھی ہے، سورۃ الوافیہ۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ پوری ہونے والی صورت۔ یہ بھلا کیوں ہے، ذرا آپ تھوڑا سوچیں، یہ بڑا آسان سوال ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں۔ پوری ہونے والی صورت، اس صورت کو جب بھی کوئی پڑھے گا پورا پڑھے گا، کیوں جی یہ حقیقت ہے نا۔ اور صورتیں ہیں نا، وہ کچھ آیتیں پڑھ کے بندہ چھوڑ دیتا ہے، ایسا ہے نا، تو ایک آیت پڑھ لی، 2 4 ایسی۔ اس صورت کو آپ نے جب بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی عالم، کوئی امام جب بھی پڑھے گا اس صورت کو مکمل پڑھے گا، اس کو ادھورا کوئی نہیں پڑھتا ہے۔ اس لیے اس سورت کا نام ہے سورۃ الوافیہ، یعنی پوری پڑھے جانے والی سورت۔ جو بھی الحمد سے شروع کرے گا وہ آخر تک اس کی 7 آیتیں پوری پڑھتا ہے۔ یہ بھی اس کی فضیلت کے اندر ایک بات ہے، یعنی اللہ نے اس کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اس کو کوئی ادھورا نہیں چھوڑتا ہے، اس کو پورا ہی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سورہ صلاۃ بھی ہے۔ سورہ صلاۃ کا مطلب کیا ہے کہ ہر قسم کی جو آپ نماز یا ہم پڑھتے ہیں اس کی ہر رکعت کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ سورہ صلاۃ ہے، یعنی نماز کی صورت ہے، ہر رکعت کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے، اس سورہ فاتحہ کو۔ یہ اس کے فضائل کے اندر بات ہے، اور بھی بے شمار نام اس کے ذکر۔ سورۃ الکنز بھی ہے، اور سورۃ المناجات بھی اس کا نام ہے، سورۃ التفویض بھی اس کا نام ہے، سورۃ دعا بھی ہے، اس کے اندر ایک دعا ہے، یعنی دعائیہ انداز ہے نا، تو اس کو سورۃ دعا بھی کہتے ہیں۔ اب ہم اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان ساری باتوں کا میرا جو مقصد اور منشا ہے اور دل میں جو ارادہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کے قریب ہو جائیں اور اللہ کی رضا حاصل کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے یہ سورت مبارکہ شروع ہو رہی ہے کہ تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہان والوں کا، جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بہت باریک لغوی، نحوی اور صرفی نکات میں بیان نہیں کروں گا، جو بہت باریک باتیں ہوتی ہیں، وہ بعض اوقات حکمت کے خلاف ہوتی ہیں ہر جگہ بیان کرنا۔ تو درمیانی قسم کی تشریح اور وہ انداز جو عام سمجھ بھی آئے اس انداز سے بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ الف لام سے اللہ نے آغاز کیا ہے جی، الف لام، یعنی الف لام ہے الحمد۔ اب اس الف لام کے بارے میں نا ایک بات ضرور میں عرض کروں گا، یہ یا استغراقی ہے یا عادی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ استغراقی اور عادی کیا ہے، اس کی میں تشریح کرتا ہوں۔ الف لام استغراقی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جب کہیں بھی کسی طرح سے کسی کی بھی تعریف کرے وہ حقیقت میں خدا کی تعریف ہے۔ ابھی آپ سمجھے، یعنی ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کہیں بھی کسی انداز سے کسی کی بھی تعریف کرے وہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے۔ ابھی آپ سمجھے میں نے کیا کہا ہے، یعنی اگر آپ نبی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ بھی خدا کی تعریف ہے، آپ کسی ولی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ بھی خدا کی ہے۔
اگر آپ والدین کی تعریف کرتے ہیں تو وہ بھی خدا کی ہے، کسی دنیا کی، دنیا اور مافیا کے اندر جو کچھ ہے، یا جب کوئی کسی کی تعریف کرے گا وہ حقیقت میں خدا کی تعریف کر رہا ہوگا، اس لیے کہ اس کو اللہ نے اس تعریف کے قابل بنایا ہے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بنتا ہے کہ ہر قسم کی تعریف اور کسی کی بھی تعریف جب کی جائے گی تو وہ حقیقت میں اللہ کی ہی تعریف شمار ہوگی۔ اب سمجھئے جناب۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے، اگر اس الف لام کو آپ عہدی الف لام کہیں، یہ ایک گرامر کی ٹرم ہے، وہ میں یوز کر رہا ہوں طلباء کے لیے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حمد وہی قبول ہے کہ جو مصطفیٰ نے کی ہے یا جو مصطفیٰ نے بتائی ہے۔ اب یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے، یہ اس کی گہرائی میں آپ جائیں نا، ذرا آپ علم و عرفان کے انداز کے اندر اس بات کو سمجھیں۔ یہ علماء نے تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ حمد وہی قبول ہے جو حمد یعنی جو تعریف اللہ کی مصطفیٰ نے کی ہے۔ ویسے تو سارے کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن ایک اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حمد وہ قبول ہے جو مصطفیٰ نے اللہ کی ہے، یا وہ حمد کا انداز کہ جو مصطفیٰ نے لوگوں کو بتایا ہے اس انداز سے اللہ کی تعریف کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ابھی آپ سمجھے نا اس باریک فرق کو، آپ سمجھیں، ابھی سمجھیں۔ ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ کی تعریف بھگوان کی، گاڈ کی، فادر کی تو ہندو بھی کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ذرا سمجھے، سکھ بھی کرتے ہیں۔ یہ میں اس لیے یہ نقطہ آپ کے ذہن میں بٹھا رہا ہوں، وہ بھی کرتے ہیں نا، گاڈ کو مانتے ہیں، فادر کہتے ہیں، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی فادر کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، مختلف الفاظ ہیں اور بتوں کے حوالے سے، لیکن خدا کو بھی مانتے ہیں۔ وہ شرک کرتے ہیں نا، لیکن خدا کو مانتے ہیں۔ اب خدا کی وہ تعریف کر رہے ہیں، مسلمان بھی تعریف کر رہے ہیں، بات سمجھے نا، وہ بھی خدا کی تعریف کر رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں، اور ہم بھی حمد کر رہے ہیں۔ تو پھر کون سی حمد ہوگی جس کا ذکر الحمدللہ رب العالمین کے اندر ہے؟ ابھی آپ سمجھیے نا، میں آپ کو یہ ذہن میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ تعریفیں جو زبان مصطفیٰ کے راستے سے آئیں گی، اللہ کہتا ہے وہ میری تعریف کوئی کرے گا تو قبول ہے، وہ راستہ جو میرے محبوب کے راستے سے ہٹ کر آئے گا بے شک میری تعریف کرتا رہے وہ مردود ہے۔ ابھی آپ سمجھیں، وہ تعریف جو زبان مصطفیٰ سے آئے گی یا انداز مصطفیٰ سے آئے گی، اللہ کہتا ہے کہ وہ تعریف، وہ الفاظ، وہ جملے، وہ کلام، وہ انداز مجھے قبول ہوگا، اس کی تعریف کو اور حمد کو میں قبول کروں گا جو میرے نبی مصطفیٰ کی زبان کے خلاف، ان کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف، ان کے بتائے ہوئے الفاظ کے علاوہ کسی بھی الفاظ کے اندر تعریف کرتا رہے وہ میں قبول نہیں کروں گا۔ میری تعریف بھی وہی قبول ہے جو زبان مصطفیٰ کے ذریعے سے آئے گی۔ اس نقطے کا، یہ بہت کم نقطہ آپ کو ملے گا، میں اس لیے یہ فرق بیان کر رہا ہوں کہ تعریف تو وہ بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، اللہ کی کرتے ہیں، سکھ بھی کرتے ہیں اور اس کو مانتے بھی ہیں، لیکن ان کی تعریف قبول نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جس کے اندر زبان ہے، جس منہ کے اندر زبان ہے، جہاں پر وہ حمد کہے وہیں پر نعت بھی کہے، جہاں پر حمد کہے وہیں پر نعت بھی کہے۔ کیوں کہ اسی زبان کی تعریف اللہ کے ہاں مقبول ہے کہ اس سے پہلے وہ محمد کی تعریف کرے، بعد میں خدا کی حمد کا بھی حمد کرے، قبول ہی وہی حمد ہے۔ اور جس زبان کے اوپر محمد کی نعت نہ آئے، نعت نہ بیان کرے، اس کی حمد کو بھی خدا قبول نہیں کرتا۔ پہلے نعت مصطفیٰ ہے، بعد میں حمد باری تعالیٰ ہے۔ پہلے اپنی زبان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر لانا ہے، بعد میں حمد کریں گے تو اس حمد کو خدا قبول فرمائے گا۔
بات سمجھ گئے؟ اس کے اندر جناب نعت بھی آ گئی، اس کی حقیقت بھی آ گئی، اور نعت پڑھنے کا ثبوت بھی آ گیا، اس کے اوپر دلیل بھی آ گئی، لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ نعت نبی کریم علیہ السلام کی تعریف کو کہتے ہیں، اور یہ نعت جو ہے نا، یہ بھی میں بتاؤں، یہ صرف ترنم کے اندر پڑھنے کو نعت نہیں کہتے، یعنی اس کو بھی کہتے ہیں لیکن صرف اس کو نہیں کہتے۔ نبی کریم علیہ السلام جیسا حلیہ بنانا بھی ان کی نعت ہے۔ ہاں جی، نبی کریم علیہ السلام جیسے کپڑے پہننا بھی ان کی نعت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جیسے مسکراتے تھے ان کی طرح نیت کر کے، ارادہ کر کے مسکرانا بھی ان کی نعت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جس طرح بولا کرتے تھے اس طرح بولنے کی کوشش کرنا بھی نبی کی نعت ہے۔ نبی جس طرح چلا کرتے تھے اس طرح چلنے کی کوشش کرنا بھی نبی کی نعت ہے۔ نبی کے طریقے سے جو بھی آپ کام کریں وہ ساری کی ساری نبی کی نعت ہے، چاہے نظم کے اندر ہو، چاہے نثر کے اندر ہو، چاہے لحن کے ساتھ ہو، یا چاہے عام الفاظ کے ساتھ ہو۔ جس طریقے سے بھی نبی کریم کی یاد کے اندر کوئی بھی کام اور ان کے اسوہ کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے، وہ سارے کا سارا نعت مصطفیٰ ہے۔ یہ سارا نعت مصطفیٰ ہے۔ یہ جو آپ نے مسجد بنائی، خوبصورت بنایا اور لوگوں کو یہاں پر بٹھایا، سجایا، اور جن لوگوں نے اس کے اندر کوششیں کی ہیں، کاوشیں کی ہیں، بیٹھے ہیں، کچھ نہیں ہوں گے، یہ سارے کا سارا جو عمل ہے، یہ جو سارا کام ہے، یہ سارا کام بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ یہ اسی کے صدقے میں آپ کر رہے ہیں نا۔ مجھے آپ نے بلایا کہ جی بات کریں، یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے کہ آپ میرے زبان سے، میرے منہ سے کلمات کے اندر نبی مصطفیٰ کا ذکر سننا چاہتے ہیں۔ یہ نعت مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ نعت مصطفیٰ ہیں۔ آپ سمجھ گئے جناب؟ تو یہ حمد سے ہماری بات چلی تھی کہ حمد وہ ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور بات مجھے اجازت دے دیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آگے چلیں، لیکن مضمون ایسے میرے سامنے بعض اوقات آ جاتے ہیں، یا بھی ایک ذہن کے اندر ایسی بات آ گئی، ایک حدیث شفاعت آتی ہے نا جی، حدیث شفاعت، وہ جو مقام محمود والی ہے، مقام محمود الذی وعدت، وہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر مقام محمود کا ذکر ہے۔ وہ مقام محمود کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب ساری دنیا ایسے محشر والے دن، ٹھیک ہے جی، ساری مخلوق کھڑی ہوگی اور حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا تو سارے پریشان ہوں گے اور مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے کہ حساب کتاب جلد شروع کرائیں، بڑا مشکل مرحلہ ہے، کہ یہ انتظار جو ہے بڑی شدت کا ہے اور بڑی گرمی ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے جلال میں ہے، تاکہ جلدی سے ہم حساب سے فارغ ہوں اور کچھ راحت ملے۔ تمام انبیاء، مختلف انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے، لیکن سارے کیا کہیں گے؟ اذهبوا الی غیری، حدیث کے الفاظ ہیں اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جائیں، حتیٰ کہ چلتے چلتے وہ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ بھی یہی کہیں گے، اور وہ کہیں گے کہ تم سب کی طرف سے ہو کر آئے ہو، لیکن اب وہ بتائیں گے کہ آپ آخری نبی مصطفیٰ کے پاس جائیں، یہ کام انہی کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ سارے مخلوقات، سارے لوگ مل کر نبی مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور اپنی درخواست پیش کریں گے، تو حضور فرمائیں گے انا لہا، سارے کہیں گے اذهبوا الی غیری، کہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضور کہیں گے انا لہا، ہاں میں اس کا اہل ہوں، میں اس کا اہل ہوں، میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حمد کے بارے میں بتا رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت ذرا سمجھیں، اللہ تعالیٰ مجھے حمد کے ایسے کلمات اللہ تعالیٰ مجھے بتائے گا، القاء کرے گا، الہام کرے گا کہ جو اس سے پہلے کسی کو نہیں بتائے ہوں گے۔ ان کلمات کے ذریعے میں سجدہ لگا کر اللہ کی حمد بیان کروں گا، اور وہ ایسے حمد کا انداز ہوگا کہ وہ نہ پہلے کسی نے کیا ہوگا نہ بعد میں کوئی کرے گا، یہاں تک کہ میں جب وہ الفاظ حمد کے اللہ کی تعریف بیان کروں گا، اللہ کو میری حمد اتنی پسند آئے گی کہ اللہ کہے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیں، سوال کرتے جائیں، میں عطا کرتا چلا جاؤں گا، آپ مانگتے جائیں۔ آپ مانگتے جائیں، میں عطا کرتا جاؤں گا، آپ شفاعت کرتے جائیں، میں بخشتا چلا جاؤں گا۔
اس کا نام ہے حدیث شفاعت. تو وہاں بھی نبی پاک اللہ کی حمد بیان کریں گے. تو حمد تو سارے کرتے ہیں، لیکن اس نگاہ الہی کے اندر جو حمد قبول ہے وہ حمد مصطفیٰ ہے، یا وہ حمد ہے جو نبی نے کسی کو بتائی ہے، سکھلائی ہے، یا حمد کا طریقہ امت محمدیہ کو، ہم گناہگاروں کو حضور نے بتایا ہے. اس طریقے سے خدا کی تعریف کریں گے تو قبول ہوگی، اس کے بغیر کریں گے تو مردود ہوگی. ابھی آپ سمجھے ہیں کہ یہ میں نے کیوں اس نقطے پر زور دیا ہے، تاکہ آپ اس کی حقیقت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو حمد کا بھی وہ انداز اچھا ہے جس انداز کے اندر اس کے نبی مصطفیٰ نے اس کی حمد کی ہے. بلکہ یہاں پر بات ختم نہیں کی، بلکہ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے جو دو نام ارشاد فرمائے، محمد اور احمد، ان کے اندر بھی بڑی حکمت ہے. احمد کا مطلب نہیں، احمد کا مطلب حمد بیان کرنے والا. احمد کا مطلب حمد بیان کرنے والا، اور صرف بیان کرنے والا نہیں، اللہ کی ایسی حمد کرنے والا، ایسی حمد بیان کرنے والا کہ اس کے علاوہ، اس کی شخصیت اور ذات کے علاوہ کوئی اس طرح کی حمد نہ کر سکتا ہو جس طرح کہ احمد نے حمد کی. اب سمجھے نا؟ تو ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ بھی حامد ہے. اچھا ابھی ایک اور بات سنیں، ایک اور بات یہاں سے، ایک اور بات ذہن میں آ گئی. یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کیسے؟ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، بات سے بات میرے ذہن میں آتی چلی جاتی ہے، یہ اس کی نظر کرم ہوتی ہے. ابھی دیکھیں اللہ بھی حامد ہے. ہمارے نبی احمد ہے نا، یعنی اللہ کی حمد کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھے میری بات کو. اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے حامد. اللہ کے ناموں میں بھی ہے، ذرا سمجھیں. اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے حامد، یعنی تعریف کرنے والا، یعنی اللہ کے ناموں میں تعریف کرنے والا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ادھر تو چلو ٹھیک ہو گیا کہ احمد آ گیا، کہ احمد اللہ کی تعریف کرنے والا نبی کا نام ہو گیا. اب یہ حامد جو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لگا دیا کہ میں بھی حامد ہوں، تو میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پوچھتا ہوں کہ اے میرے اللہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو مجھے یہ بتا کہ حامد جو ہے، تو جو تعریف کرنے والا، تو کس کی تعریف کرتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ تو آپ کی کرتے ہیں، ساری مخلوق آپ کی کرتی ہے، آپ بھی حامد ہیں، آپ کس کی تعریف کرتے ہیں؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، میں نبی مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہوں. ہاں جی، نبی مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہوں. تو اللہ حامد ہے، تعریف کرتا ہے کس کی؟ نبی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ نہیں کی؟ اس کی تفصیل میں چھوڑ رہا ہوں. تو وہ حامد ہے، وہ بھی تعریف کر رہا ہے. ایک اور بات یہاں سے، ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، وہ بھی سنیں، بڑا دلچسپ بات ہے. دیکھیں، ایک ہے عبادت جی، ٹھیک ہے، اور ایک ہے نبی کریم علیہ السلام کی تعریف بیان کرنا، یعنی نعت بیان کرنا. نعت کا مطلب تعریف ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ فارسی کا لفظ، اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا جی، تو ایک ہے نبی کریم علیہ السلام کی تعریف بیان کرنا، یعنی نبی کی نعت بیان کرنا، اور ایک ہے اللہ کی عبادات کرنا. ایسے ہے نا؟ اب ذرا میری طرف دیکھنا ہے، آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، سارے دوستوں نے میری طرف دیکھنا ہے جو پیچھے آئے ہوئے ہیں. ایک مزے پیاری بات میرے ذہن میں آئی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ساری عبادتیں جتنی ہیں نا جی، یہ ساری کی ساری سنت رسول ہیں. ساری باتیں حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو وہ سنت رسول ہے نا. فرض پہلے تو سنت ہے نا، بعد میں فرض ہوا نا. ذرا سمجھیں، سنت کا مطلب طریقہ. تو وہ طریقہ جو ہے، وہ طریقہ نبی نے ہمیں بتایا نا. تو ہر عبادت جو ہے، روزہ سنت رسول ہے، نماز سنت رسول ہے، صدقہ سنت رسول ہے، زکوٰۃ سنت رسول ہے، حج سنت رسول ہے. میری بات کو سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جتنے کام آپ کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے سنت رسول ہے. نبی کی نعت بیان کرنا سنت الہی ہے. نبی کی نعت بیان کرنا سنت الہی ہے. کیونکہ اللہ جو ہے وہ فرض نماز نہیں پڑھتا ہے. اللہ روزہ نہیں رکھتا،
اللہ نماز والی عبادت نہیں کرتا، روزے والی عبادت نہیں کرتا، زکوٰۃ والی عبادت نہیں کرتا، اللہ یہ عبادات نہیں کرتا، تو پھر اس کی سنت کیا ہوگی؟ وہ صرف ایک کام کرتا ہے، نبی مصطفیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ تو آپ اس نقطے کو سمجھے نا جی، اس میں کوئی مبالغہ تو نہیں ہے نا جی، میں کوئی اپنی طرف سے تو بات نہیں کر رہا، آپ کسی کے سامنے، دنیا کے سامنے میری بات جا رہی ہے، آپ کسی کے سامنے میرا یہ پیغام رکھیں کہ بھائی حضور نے جیسے نماز پڑھی ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس سنت طریقے کے مطابق وہ سنت، بات سمجھ رہے ہیں نا، اور روزہ رکھا ہم رکھتے ہیں، یہ سارے کے سارے کام نبی نے کیے، کوئی ایسا کام کہ جو ان ساروں میں سے خدا نے نہ کیا ہو، لیکن خدا نے وہ کام کیا ہو، وہ نعت مصطفیٰ کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ یہ سارے سنت رسول ہیں، وہ سنت خدا ہے، یعنی وہ خدا کا طریقہ ہے نبی کی تعریف بیان کرنا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ حضور کی تعریفیں نہیں ہو تو کیا ہے؟ اے میرے حبیب، جب آپ دیکھتے ہیں تو ہم آپ کی نظروں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور آپ کی رضا چاہنے کے لیے ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں کہ میرے نبی کے ہونٹوں سے کوئی لفظ نکلے اور میں اس کو قبول کر لوں۔ اے میرے محبوب، آپ کا چلنا پھرنا بھی ہم دیکھتے ہیں، آپ کے شہر کی قسمیں بھی ہم کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ حضور کی محبت اور تعریف کے اندر تو کر رہا ہے، اور آپ ہماری نظروں میں رہتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا اللہ نے حضور کی تعریف بیان کی ہے نا، تو یہ تعریف بیان کرنا سنت الہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ چلے، اس کے اوپر کافی کچھ میرے ذہن کی کچھ باتیں، بہت ساری لمبی باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اب یہ سب سے پہلے جو لفظ آیا الحمدللہ رب العالمین، یہاں ابھی ہم یہاں پر پہنچے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ جو الحمدللہ کا لفظ جملہ جو ہے پہلے آیا ہے، یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، بنایا، اور اس کے بعد ان کے اندر روح پھونک دی گئی، تو سب سے پہلے ان کو چھینک آئی۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جب روح پھونکی نا تو ان کو چھینک آئی، چھینک، ٹھیک ہے، تو چھینک جب ان کو آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ ان کے بندے نے بھی سب سے پہلے یہ لفظ کہا تھا، اللہ نے اسی لفظ کو اس سورت کے آغاز کے اندر الحمدللہ کی شکل کے اندر رکھ دیا۔ یہ بھی اس کی فضائل کے اندر تفاسیر۔ اچھا، آگے چلتے ہیں جی۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ رب العالمین اگلا لفظ ہے، رب، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب اس بات کو آپ سمجھیں، اب اس میں دو باتیں سمجھنے کی، ایک رب، کہ رب کا کیا مفہوم ہے اور کس معنی میں یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، اور ایک عالمین، عالم اس کی واحد ہے، اور عالمین لام کے اوپر زبر، ٹھیک ہے۔ اصل میں عالم کا مطلب ہوتا ہے نشانی، ویسے تو اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں نا جہان، عالم کا معنی جہان، لیکن اصل میں اس کا جو لغوی ترجمہ ہے نا جی، جو لغت کے اندر بیان کیا گیا ہے، وہ ہے عالم کا معنی ہے نشانی۔ ذرا سمجھیں، عالمین یعنی جتنی بھی نشانیاں ہیں اور چیزیں ہیں، ان سب کو پالنے والا، بنانے والا اللہ ہے۔ ابھی آپ سمجھے ہیں نا، اس مفہوم کو جب آپ ذہن میں رکھیں گے نا تو آپ لا متناہی سلسلہ، لا محدود عالم کی طرف چلے جائیں گے۔ اگر آپ عالم کی تخصیص کرتے رہیں گے یا حصر کرتے رہیں گے یا عدد شمار کرتے رہیں گے تو وہ کسی عدد کے اندر آپ پھنس جائیں گے کہ جی اتنے عدد ہیں، اتنے عالم ہیں، اتنے جہان ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ 18,000 ہے یا 10,000 ہے یا اتنے عالم ہیں۔ لیکن اگر آپ عالم کی یہ تشریح کریں گے کہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ اس رب کے ہونے کی گواہی دے رہی ہیں، تو پھر عالمین کا مفہوم بہت بلند اور واسع ہو جائے گا، بہت وسیع ہو جائے گا، کہ کوئی بھی چیز جو اس جہان کے اندر اور مافیا کے اندر ہے، اور جو جہان آپ کو نظر آ رہا ہے یا جو نہیں آ رہا، وہ ساری کی ساری نشانیوں کا رب اللہ ہے۔
اب سمجھ رہے ہیں؟ رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور رب کا معنی تربیت کا تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ الازلی شیئا فشیئا، یعنی رب کا مطلب یہ ہے، ذرا سمجھیں ٹھیک ہے نہیں، رب مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو، اس کی تشریح کر رہا ہوں، کسی چیز کو اس کی ازلی فطری صلاحیت کے مطابق آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانا، اور جو پہنچائے گا اس کو رب کہتے ہیں۔ رب کون ہے؟ ذرا آسان لفظوں میں پھر کہتا ہوں، رب کون ہے؟ کہ جو کسی بھی چیز کو اس کی اندر جو فطری صلاحیت ہے ازلی، جو اس نے خود پہلے سے رکھی ہوئی ہے، اس اللہ نے اس صلاحیت کے مطابق آہستہ آہستہ، یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے، آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانا، جو پہنچائے گا اس کو رب کہتے ہیں۔ بچے کو مختلف مراحل سے، ذرا سمجھ رہے ہیں، بچے کو مختلف مراحل سے گزارتے 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 جوانی تک پہنچانا، پھر جوانی سے بڑھاپے تک پہنچانا، یہ رب کا کام ہے، اور یہ رب ہی کرتا ہے، رب کے علاوہ اور کوئی نہیں کرتا۔ تو پالنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی بھی چیز کو آہستہ آہستہ اس کے کمال تک پہنچانا۔ والدین تربیت کرتے ہیں اولاد کی، والدین تربیت کرتے ہیں نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ بچے کو، چھوٹا ہوتا ہے نا بچہ، اس کو آہستہ 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 بڑا کرتے ہیں۔ تو رب کے مفہوم میں یہ بات شامل اور داخل ہے کہ اللہ جل وعلا بھی کسی بھی شے کو یکدم درجہ کمال تک نہیں پہنچاتا، بلکہ آہستہ آہستہ اس کو درجہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ اور جب وہ لفظ کن کہتا ہے، ذرا سمجھیں اس لفظ کو بھی آپ ذرا سمجھیں، کن کہ ہو جا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسی وقت ہو جاتی ہے، نہیں، بلکہ اس چیز کے ہونے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب سمجھیں اس کا یہ مطلب ہے، جی اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کون کہا تو اسی وقت ہوگی، نہیں، اس کے اندر پروسیس ہے، کیونکہ رب کا مطلب ہے آہستہ آہستہ پالنے والا، آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ، یکدم نہیں۔ تو فرمایا کہ رب کی ذات وہ ہے جو سب کو پالتا ہے، سب جہانوں کو پالتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی فطری صلاحیت کے مطابق سب چیزوں کو جوان کرتا ہے، پالتا ہے۔ اگر یکدم ہوتا تو اس کی پچھلی حالت کہاں جاتی یا اگلی کہاں جاتی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بندہ پیٹ میں ہوتا ہے نظر نہیں آتا، اس سے پہلے روحوں کے اندر اور عالم ارواح کے اندر ہے، اس وقت بھی روحوں کو خدا پال رہا تھا۔ ذرا سمجھے میری بات کو، اس وقت بھی روحوں کو بھی تو پالا ہے نا، روحوں کو خدا نے پالا، پھر ماں کے پیٹ کے اندر پالا، پھر اجسام، جسموں کے اندر ہم اس شکل کے اندر آئے، یہ جو اجساد کا جہان ہے تو اس کے اندر اللہ نے ہمیں پالا، پھر برزخ میں جائیں گے وہاں پر ہمیں پالے گا۔ تو تمام ادوار کے اندر آہستہ آہستہ پالنے والا رب ہے۔ ابھی بات سمجھے؟ اچھا، اس سے ایک بات اور بھی سامنے آتی ہے، ایک تربیت کی بات، ایک تربیت کی بات وہ سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ تربیت کا مطلب ہے آہستہ آہستہ تربیت کرنی۔ یہ ایک ضروری بات ہے، اس لیے میں آپ کی اجازت سے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ نے خود بھی یہ طریقہ اپنایا ہے، نبی مصطفیٰ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ کسی کو جب تربیت کرنی ہے یا کچھ سمجھانا ہے یا کسی شے کو، کسی انسان کو درجہ کمال تک پہنچانا ہے تو وہ یکدم نہیں بلکہ آہستہ آہستہ کوشش کے ذریعے پہنچانا ہے۔ دیکھیں نا، یہ ہمیں اسلام یہ کہہ رہا ہے، اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر میری عمر 50 سال ہے، آپ کی 40 سال ہے یا 60 سال ہے، تو ہمیں یکدم کوئی بچہ یا لڑکا جو 15 سال والا ہو، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ یکدم اسی طرح کر لے جس طرح کہ میں کہہ رہا ہوں یا جس طرح میں کر رہا ہوں، یہ بھی اسی وقت ایسے ہی کرے جیسے میں کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ ہمیں توقع نہیں کرنی چاہیے، یہ ہماری توقع غلط ہوگی، کیونکہ جب اللہ اللہ ہو کر، رب رب ہو کر بھی 7 دن اور 7 راتوں میں اس نے زمین آسمان کو بنایا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اسی وقت آرڈر دے اور ہم سمجھے کہ ہماری بات پر عمل ہو جائے؟ جب اس نے ایسا نہیں کہا، ایسا نہیں کیا،
تو ہمیں اس کی سنت کو اپنانا ہے کہ بھائی اس کے لیے صبر سے کام لینا ہے، اس کے کمال تک پہنچنے تک ہمیں انتظار کرنا ہے۔ ابھی بات سمجھے میں نے کیا عرض کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید کہتا ہے نا زمین آسمان کو 7 دنوں میں بنایا ہے نا اللہ نے۔ اب میں سوال کرتا ہوں کہ کیا ایک دن میں نہیں بنا سکتا تھا؟ بنا سکتا تھا نا، ایک رات میں نہیں بنا سکتا تھا، ایک لمحے، ایک گھڑی، ایک لحظہ میں نہیں بنا سکتا تھا؟ تو پھر اس نے اس اللہ کے سامنے کون سی بات ناممکن تھی کہ اسے 7 دن لیے؟ اس کے علاوہ اور کوئی حکمت نہیں ہے کہ وہ اللہ ہمیں یہ کہنے جا رہا ہے، یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اے انسانوں، اے لوگوں، جب بھی کسی کو سدھارنا ہو، جب بھی کسی کو پالنا ہو، جب بھی کسی کو بنانا ہو، جب بھی کسی کی تربیت کرنی ہو، جب بھی کسی کے اندر کوئی بات ذہن میں ڈالنی ہو، تو یہ نہ سمجھنا کہ ادھر سے میری زبان سے لفظ نکلے اور فوراً اس پر عمل کے لیے تیار ہو جائے۔ نہیں، آہستہ آہستہ اس کی تربیت کرتے رہنا اور آخر میں وہ درجہ کمال تک پہنچ جائے گا۔ یہ بات میں نے اس لیے تربیت کی خاطر کی ہے کہ ہم گھریلو ماحول کے اندر، رشتہ داریوں کے اندر، دوستوں کے اندر، عام معاشرے کے اندر، ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں نے کہہ دیا بس کہہ دیا، فوراً عمل فلانا کر لے، ایسا ہوتا ہے نا؟ یا اس نے نہیں کیا تو بالکل شدید ناراضگی کے اندر چلے جاتے ہیں، یا کوئی بچہ ہے جو اس وقت ہماری بات کو نہیں سمجھ رہا، یا ہماری بیوی ہماری بات کو اس وقت فالو نہیں کر رہی، تو بھائی اس کی سوچ آپ کی سوچ، اس کی عمر آپ کی عمر، اس کی تعلیم آپ کی تعلیم، اس کے حالات آپ کے حالات، اس کے باہر آنے جانے کے معاملات آپ کے باہر آنے جانے کے معاملات، اس کے تعلقات آپ کے تعلقات کے اندر فرق ہے نا، ہیوج فرق ہے۔ آپ کا تجربہ اور اس کے تجربے میں فرق ہے۔ اس کی دنیا جو ہے وہ 27 ضرب 50 5 مرلے زمین پر ختم ہو جاتی ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، کسی کا 5 مرلے کا گھر ہو تو 27 فٹ اپنا 27 بائی وہ بنتا ہے 50، تو 5 مرلے بنتے ہیں، تو اس کی دنیا تو 5 مرلے کی ہے۔ تو آپ کی دنیا تو پورا پاکستان ہے، پورا پنجاب ہے، پورا علاقہ ہے، تو اس کے تجربے اور آپ کے تجربے میں تو فرق ہوگا نا، اس کے علم کے اندر اور آپ کے علم کے اندر بھی فرق ہوگا، اس کی صلاحیت کے اندر آپ کی صلاحیت کے اندر بھی فرق ہوگا۔ تو آپ یہ کیسے سمجھتے ہیں یا یہ لاگو کر رہے ہیں کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ اس وقت فوراً وہ سمجھ جائے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ فوراً جناب مان جائے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تربیت کی خاطر میں نے آخری 1 منٹ کی بات کرتا ہوں، اس کے بعد آج کا درس جو ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے، ایک بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا، یہ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کے پاس، 1 منٹ کے اندر بات کلوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان کے پاس یہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت مجھے کوئی نصیحت کریں، نصیحت۔ تو انہوں نے کہا خدا بھی نہ بننا اور نبی بھی نہ بننا۔ بڑی عجیب نصیحت کی، بڑی عجیب نصیحت کر دی کہ خدا بھی نہ بننا اور نبی بھی نہ بننا۔ وہ بندہ حیران ہوا، اس نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ کوئی بندہ کیسے خدا بن سکتا ہے یا نبی کیسے بن سکتا ہے، یا معاذ اللہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں میں خدا ہوں یا نبی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یعنی میں نے جو تجھے یہ کہا ہے نا کہ خدا نہ بننا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے احکامات کو، اپنی باتوں کو، اپنے حکم کو اس طرح نہ سمجھنا کہ اگر تو نے حکم کر دیا تو کوئی خدائی حکم نازل ہو گیا ہے، اگلے کے لیے ماننا لازمی ہو گیا ہے۔ تو اگر تو نے ایسا سمجھا تو اس کا مطلب ہے تو نے اپنے آپ کو خدا کی جگہ پہ کر لیا ہے۔ بات سمجھے نا؟ اور نبی میں نے اس لیے کہا ہے کہ نبی نہ بننا، نبی نہ سمجھنا اپنے آپ کو، وہ اس لیے کہا ہے کہ کہیں تیرے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ اس بندے کو میں نے فلاں بات یا حکم کیا تھا یا آرڈر کیا تھا اور اس نے میری نافرمانی کی ہے تو یہ بڑا گناہگار ہو گیا ہے، یہ بڑا فاسق ہو گیا ہے، یہ بڑا بد کردار ہو گیا ہے، یا یہ بڑا گندا ہے، میرا حکم نہیں مانتا، کیونکہ یہ صلاحیت، خوبی اور فضیلت میرے اللہ نے میرے مصطفیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں دی ہے۔ اب بات سمجھے ہے نا کہ تو کوئی نبی تو نہیں ہے کہ اگر کوئی تیرا حکم نہ مانے، یا تو نے کوئی ایسا شرعی حکم تو نہیں نازل کر دیا کہ اگر اگلے نے کوئی نافرمانی کر دیا ہے تو وہ کوئی گستاخ ہو گیا ہے، تو تو اپنے آپ کو نبی بھی نہ سمجھ، خدا بھی نہ سمجھ، بس عام عاجز منکسر المزاج عام سا بندہ بن جا۔ کتنی پیاری نصیحت ہے، کتنی پیاری۔ تو جب ہم بات کریں نا
تو ہم نے اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے جو لفظ کہہ دیا ہے تو یہ کوئی خدائی آرڈر دے دیا ہے اور اگلے جناب لازمی ہو گیا کہ وہ اوبے کرے، یا اسی طرح اگر نہیں کرتا تو کہیں یہ نہ سمجھیں کہ جناب اس نے کوئی معاذ اللہ اتنا بڑا جرم کر دیا ہے جس طرح کوئی گستاخی رسول کر دی ہو۔ او بھائی، یہ فضیلت نبی کے الفاظ کو حاصل ہے، تیرے میرے الفاظ کو حاصل نہیں ہے۔ بات سمجھے نا، یہ تو اللہ نے انبیاء کے اندر فضیلت رکھی ہے۔ تو لہٰذا اس طریقے سے جب آپ زندگی کو سوچیں گے، سمجھیں گے، آپ کے اندر عاجزی آئے گی، بات سہنے کا جذبہ آئے گا، حوصلہ آئے گا، صبر آئے گا، اور اگر آپ کا کوئی اختلاف بھی کرتا ہے تو آپ اس کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ پہلے سے یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ کسی بندے کے اندر کیا جرات ہے کہ جناب میری نافرمانی کرے، تو پھر تو آپ نے اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا نا۔ یا کوئی گستاخی کر دے تو آپ سمجھے اس کی یہ جرات کہ میری گستاخی کر دی، تو پھر تو آپ نے اپنے آپ کو نبی سمجھ لیا معاذ اللہ۔ تو لہٰذا عاجز انسان بن کر رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔